السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم نے اسلامیت اختیاری میں ہمارا پیج نمبر 83 پہ نیکسٹ ٹاپک ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, فرض شناسی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. آج ہم نے کرنا ہے اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات. اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات. اور پیج نمبر بیٹا 83. پیج نمبر 83 اوپن کریں بیٹا. اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات. کائنات کی تمام اشیاء جو ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بے شمار نعمتوں سے نوازا, بہت زیادہ انسانوں کے لیے چیزیں بنائی. تو وہ ساری اشیاء جو ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. سورہ بقرہ کی آیت ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ترجمہ ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں بنائیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے بے شمار چیزیں اگائی ہیں, بنائی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ خود انسان کس مقصد کے لیے بنایا گیا. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار چیزیں دنیا میں بنائی, ٹھیک ہے, زمین میں بنائی. لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کا مقصد کیا ہے. انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے, کس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے. قرآن پاک اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں, میری اطاعت کریں. انسان کو دنیا میں سلطنت کرنے, مال و دولت کمانے, علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے اور دنیا کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بے شمار نعمتوں سے نوازا, تو اس میں انسان کو بھیجا اور انسان کو کہا کہ تم اس میں اپنی سلطنت قائم کرو, مال و دولت کماؤ, محنت کرو. روزی کے ذرائع بتائے گئے کہ یہ ذرائع ہیں, جائز ذرائع ہیں, ان کے ذریعے سے تم مال و دولت حاصل کرو. علم و فنون میں مہارت حاصل کرو, یعنی کہ علم اور فنون میں بھی آگے مہارت حاصل کرو, اور دنیا کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی. لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے منعم حقیقی کے سامنے گردن جھکانا اور اس کی نعمتوں کا عملی شکریہ ادا کرنا نہایت ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا کچھ عطا کیا, اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے کے ذرائع دیے کہ ان کے ذریعے تم روزی کماؤ اور مال و دولت حاصل کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا یعنی کہ اس میں علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے کے لیے انسان کو عقل و شعور عطا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتوں سے انسان کو اجازت دی کہ تم اسے جس طرح چاہو اس میں سے فائدہ اٹھاؤ, تو تمہیں فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے. یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ انسانوں کو نہیں پتہ, لیکن وہ علم اور فنون کی وجہ سے, اپنے علوم کی وجہ سے ان میں مہارت حاصل کرے اور ان سے فائدہ اٹھائے. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اپنے مالک حقیقی کے سامنے گردن جھکاؤ, یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی نعمتوں کا عملی شکریہ ادا کرنا نہایت ضروری ہے. یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ دل سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, بلکہ اس کے لیے عملی طور پر, پریکٹیکلی طور پر شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ کیا تھا کہ کھا پی کے تو جو ہے جانور بھی زندگی گزار لیتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں. لیکن انسان اور حیوان اگر ایسا ہوتا کہ کھا پی کے زندگی گزارنے میں تو انسان اور حیوان تمام برابر ہیں, یعنی کہ یہی کام تو جانور بھی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, تمام مخلوقات پہ برتری دی, فضیلت دی. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. کہ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کا کمال
روحانیت کے بغیر ناممکن ہے، یعنی کہ انسانیت کا اگر درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو روحانیت کے بغیر اس کا جو ہے کمال پر پہنچنا، درجہ کمال پر پہنچنا بہت ہی ناممکن ہے۔ اور روحانیت کا ارتقاء عبادتوں سے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ عبادت جو ہے وہ روح کی غذا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عبادت جو ہے روحانیت کا ارتقاء ہوتا ہے ترقی کرنا، آگے بڑھنا، تو ارتقاء عبادتوں سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ روح انسانی کی غذا عبادت ہے، یعنی کہ انسان کی روح کی جو غذا ہے وہ عبادت ہے۔ روح کو جو جلا ملتی ہے وہ عبادت سے ہی ملتی ہے، اور روح پاکیزہ ہوتی ہے تو کس سے ہوتی ہے؟ عبادت کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ جس طرح جسم مادی اشیاء سے پرورش پاتا ہے، یعنی کہ انسان کا جسم جو ہے وہ جس طرح پرورش پاتا ہے چیزوں یعنی کہ اس نے خوراک لی، اچھی خوراک کھائی، رہنے کے لیے اچھا گھر لیا، رہا، اچھے گھر میں رہا، تو اس طرح سے روح کو عبادتوں سے تربیت اور تقویت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ ایک جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کو سکون پہنچانے کے لیے کتنی اشیاء پیدا کی، تو اسی طرح سے روح کو عبادتوں سے تربیت اور تقویت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کی روح جو ہے اس کو عبادت کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے ہی اس کو سکون ملتا ہے، اس کو طاقت ملتی ہے۔ عبادت دراصل بندگی کو کہتے ہیں۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ بندگی کو کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اور عبد کے معنی ہے بندہ، یعنی کہ عبادت میں سے اگر عبد الگ کیا جائے تو اس کے معنی ہے بندہ، اور عابد بندگی کرنے والا۔ عابد کون ہوگا؟ جو عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور عبد ہوتا ہے بندہ۔ تو عابد جو ہے وہ عبادت کرنے والا، اور معبود وہ ہستی ہے جس کی بندگی کی جائے، یعنی کہ معبود کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوگا، جس کی عبادت کی جائے گی وہ معبود کہلائے گا۔ تو معبود وہ ہوگا جو کہ جس کی بندگی کی جائے۔ بندہ اور عبد اپنے آقا اور معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت ہے، یعنی کہ بندہ اور عبد۔ بندہ کون؟ کہ جس کے جو ہے عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور عبد اپنے آقا اور معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان اپنی نشست، برخاست، لین دین اور آپس کے تعلقات میں جو اچھا کام بھی خدا کی اطاعت کے جذبے سے کرے اور اس جذبے کے تحت کسی برے کام کو چھوڑ دے، یعنی کہ ایک اچھا مسلمان جو ہے اگر وہ اپنے لین دین اور آپس کے تعلقات جو ہیں ان میں اچھا کام بھی خدا کی اطاعت کے جذبے سے کرے، یعنی کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس جذبے سے کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر وہ اچھے کام کر رہا ہے، تو یا اس جذبے کے تحت کرے، کسی برے کام کو چھوڑ دے تو یہ اس کی عبادت شمار کی جائے گی، یعنی کہ اگر کوئی اچھا کام کرے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے اور اس کو وہ چھوڑ دے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، میں اس کام کو چھوڑ دوں، تو اس میں یہ بات ہوگی یہ بھی عبادت میں شمار کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی زندگی تمام تر عبادت ہے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھ لی یا پھر جو ارکان اسلام ادا کر لیے تو وہ عبادت ہے، بلکہ جو ہے مسلمان کی تمام تر زندگی جو ہے اگر وہ اپنے اسلام کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اس کی ساری زندگی عبادت میں شمار کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی زندگی تمام تر عبادت ہے، یعنی کہ مسلمان کی ساری زندگی جو ہے اس کے شب و روز جو ہیں وہ عبادت میں ہیں، یہاں تک کہ اگر اہل و عیال کی خدمت اللہ کے حکم کی اطاعت کی تحت کی جائے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ اہل و عیال یعنی کہ خاندان میں سے کوئی جو ہے اس کی خدمت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے تحت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، تو ہم کسی کی اگر خدمت کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، تو اس جذبے کے تحت اگر کسی کی خدمت کی جائے اہل و عیال میں سے تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا، یعنی کہ یہ بھی عبادت ہی کہلائے گی۔ زندگی کو اطاعت خداوندی کے جذبے کے تحت بسر کرنے کے لیے شریعت نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور 4 عبادتیں ایسی مقرر کی ہیں کہ جن کی مدد سے انسانی اعمال کے تمام شعبے منضبط ہو کر خدا کی اطاعت کے تحت آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ شریعت نے کون سی عبادتیں مقرر کی ہیں؟ نماز، روزہ،
نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 عبادتیں جو ہیں یہ ہمارے شریعت نے مقرر کر دی ہیں، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 عبادتیں ہیں جو شریعت نے مقرر کر دی ہیں، جن کی مدد سے انسانی اعمال کے تمام شعبے جو ہیں وہ خدا کی اطاعت کے تحت آ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی مدد سے کون کون سے؟ نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ کی وجہ سے، ان کی مدد سے انسانی اعمال جتنے بھی انسان عمل کرتا ہے اس کے تمام شعبے خدا کی اطاعت کے تحت آ جاتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ نماز کا پابند ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ کا پابند ہے اور حج ادا کرتا ہے، یہ چاروں عبادتیں وہ اپنے جو ہے اس کا پابند ہے، تو ایسا انسان جو ہے اس کے تمام اعمال جو ہیں، انسانی اعمال کے تمام جتنے بھی شعبے ہیں، وہ جس شعبے میں بھی اپنے کام انجام دے رہا ہے وہ خدا کی اطاعت کے تحت آ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت آ جاتے ہیں۔ نماز سے ان کے اعمال کی تربیت مقصود ہے، نماز جب پڑھی جاتی ہے تو اس سے اعمال کی تربیت ہوتی ہے، یعنی کہ اعمال جو ہے اچھے انسان ہمیشہ پھر اچھائی کی طرف اس کا دل کرے گا، اگر کوئی انسان نماز قائم کرے گا تو اس کا دل برائیوں سے دور ہو جائے گا اور ہمیشہ وہ اچھے اعمال کی طرف اس کا دل راغب رہے گا، جن کا تعلق تنہا بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا تعلق صرف اور صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہی جو ہے تعلق ہوتا ہے، اور اس کے درمیان تیسرا اور کوئی نہیں ہوتا، یعنی کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو ایک تو نماز پڑھنے والا بندہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا رب، ان دونوں کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، ایک واسطہ ہوتا ہے، اب ان کے درمیان میں تیسرا اور کوئی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اب زکوٰۃ سے اعمال کی مشق ہوتی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو انسان کماتا ہے، جو بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، جو جن جائز ذرائع سے وہ روزی کما رہا ہے، تو اگر وہ ضرورت سے بڑھ کر ہے تو اس میں سے اگر وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس سے اس کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور ان اعمال کی مشق ہوتی ہے جن کا تعلق دوسرے انسانوں کے فائدے اور آرام سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو مال ہے وہ پاک ہو جائے گا زکوٰۃ دینے سے، اور دوسرا کہ جن لوگوں کو ضرورت ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کو فائدہ پہنچے گا اور ان کو آرام ملے گا، تو اس طرح سے زکوٰۃ جو ہے اس کی بھی کتنی اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہے روزہ، روزے سے خدا کی راہ میں جسمانی اور جانی قربانی دینے اور نفس کو مادی خواہشات سے پاک رکھنے کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، خدا کی راہ میں اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا، یعنی کہ روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو روزے سے خدا کی راہ میں جسمانی اور جانی قربانی دینے اور نفس کو مادی خواہشات سے پاک رکھنے کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ اب جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اس کو ہر برائی سے روک کر رکھتا ہے، اپنے خواہشات کو روک کے رکھتا ہے۔ اس کے سامنے ڈھیر سارے اچھے اچھے کھانے بھی پڑے ہوں گے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں نے یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک مجھے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں نے ان چیزوں کو جب تک روزہ افطار نہیں ہوتا تب تک ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، نہیں کھانا۔ تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ انسان اپنے جو ہے نفس کو کنٹرول میں رکھے گا، قابو میں رکھے گا اور مادی خواہشات سے دور رہے گا۔ اور حج کے ذریعے، اب اس کے بعد ہے چوتھا جو ارکان اسلام ہے وہ ہے حج۔ حج کے ذریعے جہاں دنیا اسلام کا آپس میں اخوت کا رشتہ قائم کرنا مقصود ہے، وہاں نفس کی بھی اصلاح مطلوب ہے۔ اب حج کے ذریعے سے یعنی کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو جب حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے تو اس سے جو ہے دنیا اسلام یعنی کہ تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ آپس میں ان کا ایک ہی رشتہ ہوتا ہے، ان کا ایک ہی لباس ہوتا ہے، ان کو آپس میں صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اخوت کا رشتہ۔ اور وہاں نفس کی اصلاح بھی مطلوب ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک تھا اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات۔ ابھی اس کا تھوڑا سا پارٹ ابھی رہتا ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اب میں اس کے تھوڑے سے آپ کو شارٹ کویسچنز یعنی کہ MCQs کی فارم میں بتا دیتی ہوں۔
آپ اپنی نوٹ بک نکالیں اور ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کو ایم سی کیوز کو یاد کرتے ہیں تو ٹاپک آپ کو پھر اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ نوٹ کریں بیٹا، ایم سی کیوز نمبر 1 نوٹ کریں۔ انسانیت کا کمال انسانیت کا کمال ناممکن ہے کس کے بغیر؟ روحانیت کے بغیر، روحانیت کے بغیر۔ نمبر 2، کائنات کی تمام اشیاء انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، انسان کے ڈیش کے لیے بنائی گئی ہیں۔ کس کے لیے؟ فائدے کے لیے، یعنی کہ انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام اشیاء بنائی ہیں۔ نمبر 3، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام بنائی، کیا بنائی؟ چیزیں، یعنی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے تمام چیزیں بنائی۔ نمبر 4، روح کو عبادتوں سے تربیت اور حاصل ہوتی ہے، کیا حاصل ہوتی ہے؟ تقویت، اور حاصل ہوتی ہے تقویت۔ تقویت کیا ہوتا ہے؟ طاقت، سکون۔ نمبر 5، عبادت دراصل کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کو۔ عبادت دراصل بندگی کو کہتے ہیں۔ نمبر 6، بندہ اور عبد اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرتا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ عبادت، وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیٹا ایم سی کیوز تھے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو شارٹ کوسچنس کے طور پہ بھی یاد کر سکتے ہیں اور ایم سی کیوز کے طور پہ بھی یاد کر سکتے ہیں، اور ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آپ کو مزید اس کو آپ سمجھیں گے تو ٹاپک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات، یعنی کہ اسلام میں عبادات جو ہیں وہ کون کون سی بتائی گئی ہیں، مقرر کون سی شریعت نے جو ہے کر دی ہے مقرر عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو آج ہم نے تھوڑی سی ان کے بارے میں کی ہے ریڈنگ، اور اس کے ایم سی کیوز میں نے آپ کو کروائے ہیں بیٹا۔ اب آپ نے اس کو جو ہے یاد بھی کرنا ہے
اور اس کے بعد آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پھر باقی ٹاپک ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے بیٹا، اور یعنی کہ پیج نمبر ہمارا تھا 83 اور 84 پہ تھوڑی سی ہم نے ریڈنگ کی ہے، تو باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آپ بہت اچھے طریقے سے بیٹا اس کو سمجھا کریں ٹاپک کو اور یاد کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔